پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ واہ واہ واہ، پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہیں سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارہ شان رمضان۔ اور ایک عزیز دوست نے نغمہ لکھا تھا، ان کی بھی آج یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ آواز کے ان کے بھی طرح آواز ماشاءاللہ آواز بتائے نا، وسیم بسی کی ہے اس میں، اور وقاری محسن ہے، زہیب اشرفی ہیں، عامر فیاضی ہیں، ان چاروں کی ماشاءاللہ آواز میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نذران قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سوالات کالرز کے جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ سب ایک تو یہ کہ عبادت جو ہے وہ جو عام دنوں میں عبادت کی جاتی ہے، اگر اعتکاف میں بھی وہی عبادت کریں تو اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ماشاءاللہ یہ تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے علامہ صاحب، اور اس میں اور عبادت میں نے کی عرض کیا جتنی، نا وہ دعا کر دیں کہ اللہ کرے مکہ مدینے میں اعتکاف نصیب۔ اللہم آمین یا ربنا کریم بوسیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان تو حضور کے وسیلے سے یہ تو خوش نصیبوں کو مہینہ ملا، اور پھر اس میں سبحان اللہ اگر اعتکاف کے اندر عبادت کی زیادتی ہو تو اس میں تو کمی کی بات نہ کریں، اس میں تو زیادہ عبادت کی بات کیجیے۔ اسی لیے عام زندگی سے زیادہ خوبصورت عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ واہ، بہت دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہ فرمایا کہ افطاری کے بعد اگر سو گئے اور اٹھ کر اب عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یقیناً افطاری کے بعد کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نماز با جماعت ہو، بالکل، کیونکہ اس کا ثواب ہی الگ ہے، اس کی خوبصورتی الگ ہے۔ لیکن اگر صحت یا کسی اور وجہ سے اگر آپ سو بھی گئے تو اٹھ کر آپ نماز ضرور پڑھیے، کیونکہ اس مہینے کی نماز اور پھر یہ حسن اور کہیں اور تراویح نہیں کی ملتا۔ خوبصورتی تو خیر تو کیا، کوشش یہ کیجئے کہ یہ باجماعت ہو، خدا نخواستہ اگر نہیں بھی ہو پاتی تو قضا نہ کیجئے اس خوف سے کہ پتہ نہیں نماز نہیں ہوگی، تو نماز ضرور پڑھیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹلی ایسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جن میں لذت ہے کہ وہ تراویح کی طرف راغب ہیں، ورنہ یہاں تو نماز نہیں پڑھتے لوگ۔ صاحب یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ ان مسائل کو پوچھ رہے ہیں، صحیح بات، ورنہ از خود مفتی بن جاتے ہیں لوگ، یہ بات اور اپنی مرضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسا چلو ہی ہے۔ اب تو سو گئے، اب تو کوئی بات نہیں، پھر کل دیکھ لیں گے۔ نہیں، کل دیکھنے میں پھر وہ کل آ جاتی ہے۔ عبادت کا ذوق اللہ نصیب فرمائے۔ جی مفتی صاحب، علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت رہ گئے ہیں میرے، ہاں یاد ہی نہیں کتنے، یاد ہی نہیں کتنے، تو بس جتنے یاد ہیں اتنے آپ کر لیں سجدہ تلاوت کی نیت کے ساتھ۔ آپ جیسے جیسے سجدے آتے رہیں تلاوت کے تو اس کے ساتھ ایک ایک سجدہ اور کرتے رہیں، صحیح، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر یاد ہیں تعداد تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور کیسے ادا کرنا؟ دیکھیں، سجدہ سہو جو ہے اس کا وجوب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی واجب کو ترک کر دیا نماز کے اندر، ٹھیک ہے، یا کسی فرض کے اندر تاخیر کر دی، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ آخر کے اندر اتحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز کی تکمیل کریں گے۔ صحیح۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ 4 تولے سونا ہے اور قرض بھی ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس 4 تولے سونا ہے، انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ 4 تولے سونے کے ساتھ ان کے پاس کوئی مال بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ان کے پاس کوئی مال اور بیلنس نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ماہانہ خرچہ، صحیح، ایک ہے کہ کوئی بیلنس ان کے پاس، اگر مال ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ یا کوئی اور جنس کا مال نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو اس صورت میں وزن کی طرف جائیں گے۔ جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر کچھ مال بھی ہے تو پھر چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی طرف آئیں گے۔ تو دونوں صورتیں میں نے جو ہے وہ ان کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ جی۔ ایک پوچھا ہے کہ بہن جو ہے غریب ہے، مقروض ہے، کیا اس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ آپ اپنی اولاد کو، آگے ان کی اولاد کو، اپنے والدین کو، ان کے والدین کو نہیں دے سکتے۔ بیوی اور شوہر آپس میں نہیں دے سکتے کہ دونوں کی منفعت ایک ہے۔ باقی دائیں بائیں بہنوں میں، خالہ میں، چچا میں جو بھی غریب ہے، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو دیا جائے۔ اور مفتی صاحب قبلہ، آپ کی موجودگی کے اندر یہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جب تک ہم زکوٰۃ کہہ کے نہیں دیں گے تو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی کہ یہ جناب یہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چونکہ عزیز و اقارب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے آپ کی دیتے وقت۔
دوسرا یہ ہے کہ سامنے وہ مستحق ہونا چاہیے. یہ دونوں شرطیں ہونی چاہیے. آپ ان کو رمضان کے تحفے کا نام دے دیں, عید کے تحفے کا نام دے دیں, بچوں کے تحفے کا نام دے دیں, عزت نفس رہ جائے گی. عزت نفس. لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ زکوٰۃ کو جب تک زکوٰۃ کہہ کے نہیں ہم دیں گے اس وقت تک ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. بہت اچھی تو بات آپ کی بہن غریب ہے تو بہن کو جو ہے آپ بالکل دے سکتے ہیں. ایک اور جو ہے وہ سب بیچ میں ایک سوال تھا کہ عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وطر کو بجماعت ادا کریں یا نہ کریں. دیکھیں اس کے اندر ہمارے فقہاء کرام نے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وطر کو بجماعت ادا نہ کریں. اصول یہی ہے, یہی لکھا ہوا ہے. لیکن بعض فقہاء کرام نے کہا کہ چونکہ یہ سعادت رمضان کے اندر ہوتی ہے تو ادا بھی کر لیں گے بجماعت تو ادا ہو جائے گی. جی, اور اس کے اندر یہ بھی کہ جو حضرات علماء منع کرتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ صرف مکروہ تنزیہ ہی ہے. یعنی اگر کوئی وطر کی جماعت میں شریک ہوتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہے, گناہ نہیں ہے, ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایک عشاء سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھی اور تراویح پڑھ لی تو اب کیا حکم ہے؟ یعنی تراویح تو پڑھ رہی ہیں لیکن عشاء سے پہلے کی جو سنتیں وہ نہیں پڑھ رہی, وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے, تو کیا کریں؟ تراویح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ دیکھیں عشاء سے پہلے کی جو سنتیں ہیں سنت قبلیہ یہ کہلاتی ہیں سنت غیر مؤکدہ. یہ بھی پڑھنی چاہیے, سعادت کی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. جبکہ جو تراویح ہے یہ فقط سنت نہیں ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے. تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ الکفایہ ہے لیکن خود نفس تراویح یہ ہر ایک کے لیے, مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے. تو لہذا اگر آپ نے عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ سنت قبلیہ وہ نہیں بھی پڑھی تو تراویح تو بہرحال آپ نے پڑھنی ہی ہے. اور اگر بالفرض جو ہے وہ پہلے والی سنتیں لازم بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ نے نہ پڑھی ہوتی تو ایک لازم کو ادا نہ کرنا وہ اس بات کے لیے وجہ جواز نہیں بنتا کہ آپ دوسرے لازم کو بھی چھوڑنا شروع کر دیں. یعنی جو آپ لازم ایک اگر کر رہی ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. تو یہ نہیں کہ اگر ایک لازم نہیں کیا تو دوسرا لازم چھوڑ دیں, جو لازم ہے وہ بہرحال کرنا ہے. تو سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں تو اچھی بات ہے, نہ پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن تراویح بہرحال پڑھی جائے گی. تراویح کی رخصت نہیں ہے اور اگر ایک بار تراویح ترک کی تو اساءت ہے, برا ہے, لیکن بار بار ترک کریں گی تو گناہ گار ہوں گی, مکروہ تحریمی ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا بچی کا نام سلسبیل رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بچی کا نام سلسبیل رکھنے کی گنجائش موجود ہے. جنت کے جو چشمے ہیں ان چشموں میں سے ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے, تو معنی بھی اس کا درست ہے, رکھا جا سکتا ہے, حرج نہیں. لیکن ہم مشورہ یہ دیا کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے نام بزرگوں کے نام پہ رکھیں, اسی طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات کے نام پر رکھیں یا اہل بیت اطہار کے نام پر رکھیں تاکہ ان ناموں کی برکت بھی شامل ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. شوہر نے غصے میں آ کر 1 سال میں 2 دفعہ طلاق دے دی, پھر کہا کہ طلاق میں نے غصے میں دی تھی, ہوئی نہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ یہ طلاق اور ہم ساتھ رہ رہے ہیں. آج پروگرام دیکھا ہے کیو ٹی وی کا, آج پتہ چلا کہ اس طرح غصے میں بھی ہو جاتی. دیکھیں آپ کیو ٹی وی کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہی اب کیا کریں, تو دیکھیں چونکہ انہوں نے 2 طلاقیں دی تھیں, 3 نہیں تھیں, تو 2 کی وجہ سے طلاق تو ہو چکی, وہ ردت بھی گزر چکی. اب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اثر نو نکاح کر لیں, حلالے کی حاجت نہیں لیکن اثر نو نکاح کریں, نئے حق میر کی تعین کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں. 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول کر لیں, حق میر کا تعین کر لیں, حلالے کی حاجت نہیں. لیکن آئندہ کے لیے شوہر کے پاس اب صرف 1 طلاق کا حق باقی ہے. اگر 1 طلاق بھی دے گا تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک بندہ, بلکہ بہن نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی کے 5 بچے ہیں, اس کے باوجود وہ دوسری شادی شوقیہ کر رہا ہے. شوقیہ کیا یہ کوئی دین کوئی شوق تو نہیں ہے نا؟ اللہ من ذالک, کیا ہم نے تماشا مچایا دین کے ساتھ. اور یہ مردوں کے اندر جو قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے اور آپ بھی, ہم آف کیمرہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی دین کو مذاق نہ سمجھیں. اور یہ جو سماجی رشتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سماجی رشتے نہیں بنائے بلکہ یہ تو دین کو مضبوط کرنے کا تاکہ حضور فخر کریں اپنی امت پر. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت شمار فرمایا ہے اور آپ اس کو مذاق میں لے جائیں. تو کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ عدل کا, اگر انصاف نہیں کر پاتے آپ تو آپ اپنے ساتھ بھی مذاق نہ کیجئے اور اپنے ساتھ مذاق کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ بھی مذاق نہ کیجئے. رک جائیے, اس عمل سے بہتر ہے. آپ بالکل بتا دیجیے کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو عدل کر سکتے ہیں تو پھر تو جائز ہے, پھر جائز ہے, حرام نہیں ہے, جائز ہے. لیکن عدل کس طریقے سے کریں گے یہ تو اب ان کی زمین اور ذہن کے اوپر ہے کہ انسان خود کیا کرتا ہے. صحیح بات. بھائی یہ تو نیتوں پر ہے نا ڈاکٹر صاحب, اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت. لیکن نیت جو ہے وہ اگر یہ ہو کہ ادرائے تفنن, چلیے کوئی بات نہیں, میرے پاس پیسے بہت ہیں, ایک اور نکاح سے ہی چلو, یہ ایک اور شادی کر, یہ ایک اور شادی نہیں ہوتی. یہ شادی کا مقصد ہے کہ ادارہ, اولاد, پورا نسب
اور اگر آپ اس سے انصاف نہیں کر پا رہے تو پھر آپ مذاق کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ. بالکل صحیح بات, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی علامہ صاحب. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے والد شاید ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ نہیں رہے ہیں. لیکن دیکھیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر ایسی پوزیشن ابھی نہیں ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, طبیعت اچھی ہو جائے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے تو فوراً جو ہے اس کا فرسٹ آپشن یہ ہے کہ فدیے کی طرف جائیں. پہلے فدیہ نہیں ہے, قرآن نے کہا فعدۃ من ایام اخر, دوسرے دنوں کے اندر وہ اس کی تعداد کو پورا کرے گا. ہاں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے آج بھی اور بعد میں بھی ایسا لگتا ہے کہ شیخ فانی ہے یا مرض ایسا ہے, تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کریں گے. تو اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک اور بہن نے پوچھا ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی خالہ کو جو ہے وہ دینا چاہتی ہیں, تو بالکل اگر ان کی خالہ فقیر ہے, فقیر شرعی ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہے, فقیر ہے, تو اس صورت کے اندر ان کو دیا جا سکتا ہے. وہی ساری کنڈیشن جو ہم پہلے آپ نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ عمرے کے لیے جو ہے خاتون نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کہ میں عمرہ کروں گی, اور وہ 1 لاکھ روپے ہو چکے ہیں, تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں 1 لاکھ آج کے دن کے اندر تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں ہوتی ہے. 52.5 تولہ تقریباً 1,15,000 اوپر ہے, 1 لاکھ سے اوپر, 1 لاکھ سے اوپر ہے. یہ اس کے اندر آتے ہیں. لیکن ایک ضابطہ سماعت فرما لیں, اگر یہ نصاب کو پہنچ بھی جاتا تو ہر وہ پیسہ آپ نے عمرے کے لیے رکھا ہوا ہے, حج کے لیے رکھا ہوا ہے, مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن مکان کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا, آپ نے گاڑی, جی ہاں, گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن گاڑی لوں گا, آپ نے پیسہ جمع کر کے رکھا اور نصاب پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے. میں حج کروں گا, بچی کی شادی کروں گا, وہ اگر نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے پوچھا کہ 15 سال کا بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا؟ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے, اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. ایک بہن نے پوچھا صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کنہیں دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ہر مالک نصاب, آزاد مسلمان, عاقل بالغ مسلمان, صاحب نصاب, اس پر لازم ہے, لیکن مالدار آدمی پر نابالغ بچوں کی طرف سے دینا بھی لازم ہے. نابالغ بچوں کو بھی دے گا, لیکن بالغ بچوں کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. بالغ بچے اگر خود صاحب نصاب ہے تو ان پر لازم ہے. اچھا, پہلے بھی دیا جا سکتا ہے عید سے؟ صدقہ فطر عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے, رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے, ہو جاتا ہے صدقہ فطر. اور اس کے مصارف وہی ہیں جو مصارف صدقہ فطر کے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. آپ فرما دیں عید کے دن مستحب ہے یا عید کے دن مستحب ہے, مستحب عید کے دن عید کی نماز سے پہلے, لیکن اگر پہلے بھی دے دیا جائے تو اچھی بات ہے. اور بالفرض اگر زیادہ صدقہ فطر آپ دے رہے ہیں, زیادہ تعداد میں دے رہے ہیں, تو اس میں تو زیادہ اولا یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے ہی دے دیں تاکہ اگلے جو ہے ان کے کسی کام آ جائے عید کی خوشیوں. صحیح ہے, بہت شکریہ. اور اب وقفہ, اور وقفے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود تھے ان تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقفے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ جڑ جائیں گے. سیگمنٹ معلومات ہی معلومات, آپ کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ.